وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 25، درس کا نمبر ہے 2342. آج کا موضوع کیا ہم روشن خیال مسلمان ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور چمڑے تمہارے خلاف شہادت دیں گے، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ خدا کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اسی خیال نے جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے تم کو ہلاک کر دیا اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. اب اگر یہ صبر کریں گے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے، اور اگر توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. سامعین کرام، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 25. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. اور ہم نے ان کے لیے کچھ ہم نشین مقرر کر دیے ہیں، اور انہوں نے ان کو وہ برے کام اچھے کر دکھائے جو پہلے کر چکے تھے اور جو پیچھے کریں گے، اور ان پر حکم الہی ثابت ہو چکا ہے، اور ان پر حکم الہی ثابت ہو چکا تھا پہلی امتوں کے ضمن میں جو ان سے پہلے جنوں اور انسوں میں سے گزر چکی ہیں، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے گزر چکی ہیں، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. سامنے کرام، وہ یعنی جو 22، 23 اور 24 آیات ہیں، یہ اسی سلسلے کی ایک یعنی اختتامی جو آیت ہے اسی کے ساتھ ہے یہ منسلک. یہ بات نوٹ کر لیں کہ اور مضمون جو ہم نے پڑھا تھا کہ جو مجرم ہیں آج کے 2022 کے تمام مسلمان
جو مجرمانہ زندگی گزار رہے ہیں، قیامت کے دن جب یہ جائیں گے اور آگ، جہنم کی آگ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے، وہاں پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کی غلط روش کی گواہی دیں گی، جو غلط اعمال تھے گواہی دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو دنیا میں جو تم زندگی گزار رہے تھے تو تمہیں تو یہ خیال نہیں تھا کہ ہمارے آنکھیں، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہماری کھالیں ہم پر گواہی دیں گی، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہا، یعنی ہمیں نوٹ نہیں کر رہا، ہمارے اعمال نوٹ نہیں کیے جا رہے اور ہمارا محاسبہ نہیں ہوگا۔ تو یہ خیال جو ہے آیت نمبر 23 میں ہم نے پڑھا کہ ذالکم ظنکم الذی بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین، یہی گمان پھر آج کے مسلمانوں کو لے ڈوبے گا اور وہ نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے، اور جب وہ وہاں آگ پر صبر کریں یا نہ کریں، معافی مانگے یا معافی مانگیں تو ان کو معافی نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَانَا، آج کا جو سبق ہے، ان کے ہم نے جانشین بنا دیے ہیں، کچھ جانشین قرانا، فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، پھر ان کو یہ جو جانشین ہم مقرر کر دیتے ہیں تو ان کو وہ پھر اچھا کر دے، زینو اچھا کر کے دکھاتے ہیں جو وہ اعمال کر رہے ہیں، اور ان پہ عذاب ثابت ہو جاتا ہے اور یہ نقصان اٹھانے والے میں۔ تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا مختصر کر کے ترجمہ بتا دیا۔ اب دیکھیں غور طلب بات یہ ہے کہ یہ کون سے جانشین ہیں؟ یعنی برے جانشین، اچھے جانشین اور برے جانشین، یہ تھوڑی سی یعنی قابل غور بات ہے۔ دیکھیں ایک بات تو واضح ہے کہ وہ پشتوں میں ہمارے شیخ عبدالرحیم، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے، تو وہ ہمیں ایک پشتوں کی مثال بتاتے تھے کہ انسان یا صورت دا رحمان دے یا صورت دا شیطان دے، یا تو انسان رحمانی صفات کو اپنا لے گا یا شیطانی صفات کو اپنا لے گا، اور لفظی اس کا ترجمہ یہ ہے یا تو انسان رحمان کی صورت ہوتی ہے یا شیطان کی صورت ہوتی ہے، ہم بات تو بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں تھوڑا سا غور کیجئے، دنیا میں دو راستے ہیں، سیدھا راستہ ایک ہے، باقی سارے راستے ٹیڑھے ہیں، جو راستہ بھی ہے وہ ٹیڑھا ہے، سیدھا راستہ ایک ہے اور وہ اللہ تک جا پہنچتا ہے۔ سورہ نحل کا مضمون ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سیدھا راستہ تو سیدھا اللہ تک جا پہنچتا ہے، باقی ٹیڑھے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی کرتا نہیں ہے، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ زبردستی نہیں کرتا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے، اختیار دیا ہے اور پھر مہلت دی ہے، ہاں ہدایت سے بھی نوازا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اللہ نے قرآن میں اپنی جو عادت ہے، جو پالیسی ہے، وہ یہ بتائی ہے کہ راستہ تو میں تمہیں دکھاؤں گا، اب تمہاری طرف تمہاری مرضی ہے کہ اگر تم یقین کر لیتے ہو، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلتے ہو یا نہیں چلتے، یہ تمہاری مرضی ہے۔ تو ہم تو اللہ کے راستے پر دیکھیں اس وقت جو چلے، میں اپنے مضمون تک رہتا ہوں، قیدنا لہم قرانا، اچھا ساتھی اور برا ساتھی۔ دیکھیں یہ سمپل بات ہے، اگر آپ اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا دوست بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کو منزل نہیں بناتے تو پھر ظاہر ہے کہ دنیا کو آپ پسند کر لیتے ہیں، اور تو پھر آپ کے ساتھی جو ہیں اولیاءہم الطاغوت،
یہ سورہ بقرہ میں مضمون بڑا اچھا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، میں تھوڑا سا چاہتا ہوں آپ بیان کروں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومن کا دوست ہے، کارساز ہے۔ اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی کی ہے کہ اگر آپ اللہ کے بندے بننے کی کوشش، زبردست کوشش کرنے لگتے ہیں تو آپ اللہ کی رحمت کے سائے تلے آ جاتے ہیں۔ دھوپ اور چھاؤں، یہ دونوں میں نے، اندھیرا اور روشنی، یہ میں نے آپ کو مثالیں دے چکا ہوں۔ اللہ کی بندگی یا اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی رحمت کے سائے تلے آ گئے، اللہ کی رحمت ہے، اب اللہ آپ کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پھر آپ کو نکال کے لے جاتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ٹھیک ہے، یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں اور کیجئے تھوڑا سا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے۔ یہاں تو دوست برے دوست ہیں، یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں 25 نمبر، لیکن اس کے جو اچھے دوست ہیں، جو اس دونوں کا یعنی تضاد ہے نا دونوں میں، اچھا دوست اور برا دوست، اچھا ہم نشین اور برا ہم نشین۔ یہاں تو برے جان نشین کا یعنی اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے، وہ بھی میں کروں گا، لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا جان نشین کون ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنوں کا۔ اگر آپ یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں اللہ میری منزل ہے اور میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے میں تمہارے لیے کافی ہوں، میں تمہارا دوست ہوں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ابھی آگے مضمون آ رہا ہے، ہم تمہارے دوست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر دوست بن جاتا ہے۔ ایک یعنی پہلے میں یہ بات اچھے دوستی کی کروں، آپ کا دوست، آپ کا مددگار، آپ کا مولا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اور جو سورہ بقرہ کی میں نے آیت شروع کی ہے وہ بھی ذرا میں تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، یہ 2022 کے مسلمان۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں قرآن کو ہم اپنے لیے سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن کی بات جب آتی ہے تو اما علیک و اما لک و اما علیک، یا یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اس وقت ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہے قرآن زبان حال سے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے، شکوہ کریں گے اللہ تعالی سے کہ یہ کیسی قوم ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ بہرحال تو والذین کفروا، جو حق سے انکار کرتے ہیں قولاً یا عملاً، ان کے دوست اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست جو ہیں وہ طاغوتی قوتیں ہو جاتی ہیں، سرکش قوتیں۔ دیکھیں اولیاء، ولی، دوست، برا ہم نشین، اچھا ہم نشین، یہ دونوں ہیں۔ اب جو حق سے انکار کر دیتے ہیں، آج کا مسلمان اس نے حق سے انکار کر دیا ہے، قرآن اس کے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے، اللہ کا حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی کے سنت طریقے کے مطابق یہ زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ تو اب والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، ان کی دوست جو ہیں وہ طاغوتی قوتیں ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اب وہ ان کو روشنی سے تاریکی کی طرف لے جائیں گے۔ دیکھیں یہ روشنی اور اندھیرے کا انتخاب کرنا یہ انسان کے اپنے دائرہ اختیار میں ہے، یہ بات اتنی مشکل نہیں ہے سمجھنے میں۔ آپ نہیں کہہ سکتے بس میں تو مجبور ہوں، کیا کروں،
میں تو نہیں کر سکتا، بس میں تو برائی کرنے پر مجبور ہوں، میں تو برے کام کروں گا، اچھی زندگی نہیں گزاروں گا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اختیار ہی نہیں دیا ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، یہاں اختیار بھی ہے، قوت بھی ہے، ارادہ بھی ہے اور مہلت بھی ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میں نے اس کو راستہ تو بتا دیا ہے، اب یہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا۔ تو ایک بات تو میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اچھائی یا برائی یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، اور اجتماعی طور پہ، انفرادی اور اجتماعی طور پہ ہم نے برا رویہ اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اپنی زندگی میں۔ دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی ہے، آخرت سے ہمارا انکار ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، رسول کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود اندھیروں کا فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اندھیرے میں رہنا ہے، میں اندھا رہنا چاہتا ہوں۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، ابھی ہم نے پڑھ چکے۔ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے پیغمبر بھجوائے، انہوں نے اندھے رہنے کو ترجیح دی ہدایت کے مقابلے میں۔ آج ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت موجود ہے، دین اسلام مکمل صحیح سالم حالت میں موجود ہے، قرآن میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار مکمل حالت میں ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت یہ موجود ہے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو مدعا بنا لیا ہے، دنیا کو ہم نے دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے، دنیا کے فائدے کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو بات پھر ختم ہو جاتی ہے آپ کی۔ ہم نے اندھیرے کو روشنی پر فوقیت دے دی ہے۔ اب جب آپ نے خود اندھیروں کا فیصلہ کر لیا تو اندھیرے میں طاغوتی قوتیں تو بہت ہیں۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَا، ان کے لیے ہم نے کچھ ہم نشین مقرر کر دیے۔ اب یہ ہم نشین کون ہیں؟ یہ طاغوتی قوتیں ہیں۔ سب سے پہلے عَادَ عَدُوُّكَ نَفْسُكَ الَّذِي بَيْنَ جَنبَيْكَ، آپ کا نفس ہے جو آپ کے پہلو میں ہے۔ پھر شیطان، لمت الشیطان، لمت الملک اور لمت الشیطان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچے کے ساتھ دو ساتھی ہوتے ہیں اس کے، اور جو ایک فرشتہ اور ایک شیطان۔ حضور نے فرمایا نا کہ ہر انسان تم میں سے ہر ایک انسان کے ساتھ فرشتہ بھی ہے جو نیکی کی طرف بلاتا ہے اسے، اور ایک شیطان ہے جو اس کو برائی کی طرف بلاتا ہے۔ تو صحابہ نے پھر جرأت کی کہ حضور آپ کے ساتھ بھی ہے وہ شیطان، آپ کے ساتھ بھی ہے، آپ بھی تو انسان ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں، ولیکن اسلم شیطانی، اللہ تعالیٰ نے یعنی میں نے اپنے جو شیطان ہے اس کو مطیع کر لیا ہے۔ تو یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ شیطان کی مانتے ہیں کہ اللہ کی مانتے ہیں۔ ہم آج کے 2022 کا مسلمان نے شیطان کی مان لی ہے، لمت الشیطان، اس کو کہا ہے لبیک یا شیطان، ہم تیری بات مانیں گے، تیرے نقش قدم پر چلیں گے، تو نے حکم الہی کی خلاف ورزی کی، ہم ساری زندگی نافرمانی میں گزار دیں گے۔ شیطان سے ہم کہتے ہیں ہمارا تجھ سے وعدہ ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ایک غیر اعلانیہ ہم اقرار کر لیتے ہیں زندگی۔ ہم نے ایک غیر اعلانیہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہمارا مقصود، محبوب و مطلوب دنیا ہے اور ہم نے دنیا کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ تو پھر دیکھیں یہ قرانا، یہ جمع ہے، کچھ ہم نشین، کچھ ساتھی۔ اب ایک اور آیت میں اگر آپ کے سامنے پیش کروں اسی ضمن میں،
من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جس نے بھی اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا تو میں ایک شیطان کو اس پر مسلط کر دیتا ہوں، وہ پھر اس کا ساتھی بنا رہتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ یہ بالکل ایک ہی مضمون ہے، الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے، لیکن مضمون اس آیت نمبر 25 اور جو میں نے آپ کے سامنے پیش، مَن یعش عن ذکر الرحمن، جس نے رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا۔ کون؟ آج کا مسلمان، فرد اور امت دونوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے رحمان کی یاد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، دنیا کی یاد، ہم سب کے دل دنیا کی یاد میں محو ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ شیطان اللہ تعالیٰ تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور یہ اس کو سیدھے راستے سے روک دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں تو سیدھے راستے پر ہوں۔ آج بہت سے لوگ، ہر شخص کہتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ کیا آپ اپنے آپ کو غلط کہتے ہیں؟ نہیں۔ جو بالکل بھی واقف نہیں ہے نہ قرآن سے نہ حدیث سے، وہ بھی کہتے ہیں بس میں ٹھیک ہوں، میرا جو نظریہ ہے، یعنی عملی طور پہ ایسا کہ وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے، اپنے رویے کو۔ آپ دیکھ لیں بعض جو شوہر حضرات ہیں، بس ان کو اپنا ٹھیک نظر آتا ہے، ساری خرابیوں کی ذمہ دار وہ کہتے ہیں میری بیوی ہے، خرابی ہے تو میری بیوی میں ٹھیک ہوں۔ اسی طرح بیگمات کا حال ہے، آپ دیکھ لیں، میں تو دونوں سے مخاطب ہوں۔ بیگمات کہتی ہیں کہ میں ابھی تک اپنے شوہر کو سمجھا نہیں سکی، ساری خرابیاں میرے شوہر کی ہیں، میرے کام میں کوئی فرق نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ یہ ساری امت کا یہ حال ہے بھیا۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، یعنی جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کو مزین کر دکھا دیتے ہیں۔ دیکھیں اصل میں تو یہ بات سیدھی ہے، اس میں کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، الفاظ سے ہو سکتا ہے آپ تھوڑا سا سمجھنے میں دشواری ہو، لیکن اگر آپ نے ایک راستے کا انتخاب کر لیا ہے، اب جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں وہ ویسا نہ ہو، آپ نے برائی کا انتخاب کر لیا ہے۔ برائی کیا ہے؟ دنیا کی طرف توجہ، دنیا کو مقصود محبوب و مقصود بنا لینا، یہ برائی بھی ہے، بغاوت بھی ہے، شرک بھی ہے، کفر بھی ہے۔ اور ہم سب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اصل ترجیح ہماری دنیا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی ساری باتوں کو، آپ کی باتوں میں، آپ کے کام، آپ کے فیصلے، سارے میں ظاہری مفادات، کس چیز میں آپ کی دلچسپی زیادہ ہے؟ دنیا۔ بس مختصر بات ہے، دلچسپی یہاں پر ہے۔ دلچسپی یعنی دل جو ہے ہمارا دنیا میں، محبت دنیا کے ساتھ ہے اور حاصل دنیا کے ساتھ ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت سارے برائیوں کی جڑ ہے۔ تو یہ ہے، دیکھیں یہ الفاظ تو ایسے لگ رہے ہیں کہ کوئی ہم نشین ایسے ہو جاتے ہیں، دراصل ہم انتخاب کر لیتے ہیں اندھیروں کا اور اندھیروں کے ساتھی بن جاتے ہیں، اندھیرے کو پسند کر لیتے ہیں، ہم اندھا بنے۔ جو قرآن کے الفاظ ہیں فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، ہم نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کر لیا ہے، جبکہ اپنی دانست میں ہم روشن خیال لوگ ہیں، ہم دقیانوسی نہیں ہیں، ہم تنگ نظر نہیں ہیں، ہم بنیاد پرست نہیں ہیں، ہم تو بڑے وہ کہتے ہیں نا، ہم تو روشن خیال ہیں، دین میں اتنی سختی تو نہیں ہے، ملا وغیرہ ویسی سختی کر دیتے ہیں، بڑے دقیانوسی لوگ ہیں، یہ ہمارا خیال ہے۔ اور زیادہ تر ہم جو عالم ہے، جو حق کی طرف دعوت دینے والا ہے، اس کی باتوں پر مکمل عمل درآمد کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ اور ہم نے تو دیکھیں ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ دنیا، بس
فأعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیاۃ الدنیا، آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ ذالک مبلغهم من العلم، ان کا مبلغ علم بس یہی ہے۔ تو وقیدنا لهم قرنا فزینوا لهم ما بین ایدیہم ومن خلفہم وحق علیہم القول۔ جب آپ نے دیکھیں اندھیروں کا فیصلہ کر لیا، پھر آپ کو برائی کی عادت پڑ جاتی ہے، فزینوا اچھے دیکھنے لگتے ہیں۔ اب جو پاکستان کی 4 بڑے ہیں، ہر صبح اٹھ کر پہلا کام ان کا داڑھی منڈوانا ہوتا ہے۔ آرمی چیف ہے، وزیر اعظم ہے، صدر مملکت ہے، چیف جسٹس ہے، پہلا کام ان کا سنت کے خلاف، یعنی سنت رسول کی بے حرمتی، پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے۔ اب یہ کون ہے؟ یہ آپ ہیں، یہ جو 4 بڑے میں نام لے رہا ہوں، آپ نے ان کو ان کرسیوں پر بٹھایا ہے۔ تو ہمارے کیونکہ حضور نے واضح فرمایا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوں گے، ہم جیسے خود ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں۔ تو آپ سنت کی خلاف ورزی آپ کی عادت ثانیہ بن گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں عام طور پہ بات کر رہا ہوں، چھوڑے ان 4 لوگوں کو، اپنی بات کریں۔ اللہ کے طریقے یعنی جو اسوہ حسنہ ہے اس کو تو ہم نے ریجیکٹ کر دیا ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ ہم مرن جاہی زندگی گزار رہے ہیں اور اس پر راضی بھی ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہے آپ کو کچھ امید ملاقات کی؟ نو۔ ورضوا بالحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں۔ یہ دیکھو میرے پاس 5 کروڑ روپے جمع ہو گئے، یہ میرے ایسٹس ہیں، یہ دیکھو یہ اولاد ہے، ایک بیٹی جو ہے ڈاکٹر ہے، ایک جو ہے کمپیوٹر میں ہے، اور ایک بیٹا جو ہے میرا ڈی پی او بنا ہوا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ کیا آج کل کے سارے ڈی پی او کے والدین مر گئے ہیں؟ کیا مرے تو نہیں ہیں، ان کے والدین زندہ ہیں۔ تو میرا بیٹا جو ہے میجر بن گیا ہے، سپاہی کا بیٹا میجر بن سکتا ہے، بنا ہوا ہے۔ تو بس اس میں ہم محو ہیں، دنیا کے خیال میں محو ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے مجھے میرے برے اعمال مجھے برے نظر آتے ہیں۔ داڑھی منڈوانا، مثال کے طور پہ عرض کرو، داڑھی منڈوانا آپ کو ایک اچھا کام، ہر صبح اٹھ کے داڑھی مونڈ دینا، یہ آپ کو اچھا کام۔ فزینوا لہم فزینوا لہم، اور دوسری جو آیت میں نے پڑھ کے سنائی، فإنہم لیصدونہم عن السبیل وہم مہتدون، یہ سیدھے راستے سے روکتے رہتے ہیں، جو نیک کام ہے اس سے روکتے رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو اب ان پہ کیا ہے؟ حق علیہم القول۔ دیکھیں اس بات کو آپ ہلکا نہ لیں، صرف آپ یہ دیکھیں کہ کیا، یعنی مجھے آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، مجھے تو دیکھیں میں تو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اعمال اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں، آپ کامل مومن نہیں ہیں۔ آپ کو ظاہر محبوب ہے، باطن آپ کی ترجیح ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ تو بہت برا کام ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، روشن خیالی چاہیے، دین تو اتنا تنگ نظر نہیں ہے۔ یعنی آپ کو یہ برائی، یہ بغاوت، یہ شرک، مشرکانہ روش اور کافرانہ روش اچھی لگنے لگتی ہے، اور اس پہ آپ لمبی چوڑی باتیں بھی کرتے ہیں اور دلائل بھی دیتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ میرا خود دیکھیں اسی معاشرے میں میں رہتا ہوں، اس سے میرا واسطہ ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیدنا لہم قرانا فزینوا لہم ما بین ایدیہم وما خلفہم وحق علیہم القول فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس
انہم کانوا خاسرین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ اور ہم نے شیطانوں کو ان کا ہم نشین مقرر کر دیا تھا، تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ کر دکھائے تھے، اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکیں ان پر بھی خدا کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا، بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔